حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اسلام دھرم کے پہلے نبی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے بزرگ کہلاتے ہیں۔ مطلب پہلے انسان تھے، اور انسانوں میں پہلے پرش تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہی مٹی سے پیدا فرمایا تھا، انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنانے کے بعد ان میں روح پھونکی۔ روح پھونکنے کے بعد انہیں حکم دیا کہ وہ جنت میں ہی رہیں۔ آدم علیہ السلام کے اکیلے پن کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے ماں حوا کو پیدا فرمایا، انہیں بنایا، اور ان دونوں کو ان کا نکاح کرا کے جنت میں ہی رہنے کا حکم دیا۔ جب اللہ نے فرشتوں سے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کو کہا تو سبھی فرشتوں نے اللہ کے آدیش کا پالن کیا، اللہ کے حکم کا پالن کیا۔ لیکن ابلیس، جسے ہم عام بھاشا میں شیطان بھی کہتے ہیں، ابلیس اتنا گھمنڈی تھا کہ گھمنڈ کے کارن ابلیس نے انکار کر دیا، کیونکہ اس نے خود کو آدم سے بہتر سمجھا۔ لیکن حضرت آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے سورگ میں رہنے کے لیے، جنت میں رہنے کے لیے پرمیشن دی تھی، لیکن انہیں ایک اسپیشل پیڑ کے پھل کو کھانے کے لیے منع کیا، ان کو ہدایت دی تھی کہ اس پھل کو نہیں کھانا ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم اور ماں حوا کو اس پیڑ کا پھل کھانے کے لیے اتنا اکسایا جس سے انہوں نے اللہ کی حکم کا پاسداری نہ رکھتے ہوئے اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس پھل کو کھایا تو اللہ کی نافرمانی وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ غصے میں آ کر ان دونوں کو، یہاں تک کہ ابلیس کو بھی، دنیا میں اتارا۔ جنت سے انہیں، حضرت آدم کو اور ماں حوا کو نکال دیا۔ دنیا پر آنے کے بعد حضرت آدم اور ماں حوا نے جب دنیا کا منظر دیکھا تو گھبرا گئے، دنیا کی تکلیفیں دیکھیں تو گھبرا گئے، اور فوراً سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز بہت پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ پھر فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو انسانیت کا پہلا نبی، اسلام کا پہلا نبی، دنیا کا پہلا نبی نیوکت کیا، انہیں مقرر کیا کہ وہ انسانیت کے، دنیا کے، اسلام کے اور ہر چیز کے پہلے نبی، پہلے انسان، پہلے منشیہ۔ حضرت آدم کے دنیا میں ہی انہوں نے اپنے بچوں اور آنے والی پیڑھیوں کو اللہ کی عبادت اور اس کی حکم کا پالن کرنے کی شکشا دی، انہیں ہدایت دی، اور حضرت آدم کی اسلامک مانیتا، اسلامک روپ سے حضرت آدم اور حوا کے کئی بیٹے اور بیٹیاں تھیں جو آگے چل کر پوری مانوتا، پوری انسانیت کے پوروج بنے۔ حضرت آدم اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے عبادت میں اور اپنے پریوار اور انسانیت کے بھلائی کے لیے لگ بھگ 950 سال زندگی یہاں بتائی۔ 950 سال کی لائف کو بتانے کے بعد حضرت آدم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ چھوٹی سی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ جب حضرت آدم دنیا میں بھیجے گئے، اس کے پہلے جب ان پر روح پھونکی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انش بھی ڈالا گیا، جس سے یہ اسی دن طے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ماسٹر پلان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ نور دنیا میں آیا، اور دنیا کی شروعات میں ہی دنیا کے آخری نبی کا آغاز ہو چکا تھا، یہ پلان بن چکا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اسلام کو ایک نیا موڑ دیا۔ اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کو مکمل کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اسلام بھی آیا، لیکن مکمل آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے لے کے ان کے وفات تک مکمل ہوا، اور آج اسلام
دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہے، اور اسلام کو ماننے والے اسلام کے ہر ارکان، ہر فرض اور یہاں تک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوارا کیے ہوئے کئی چیزوں پر سنت سمجھ کر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان کے حکم کی کڑائی سے پاسداری کرتے ہیں، اور اسلام جب تک دنیا ہے تک ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ اسلام آغاز بھی ہے، اسلام انجام بھی ہے، اور اسلام اللہ سے محبت کرنے کا، رسول اللہ کے عاشق ہونے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اسلام کو سمجھیں، سوچیں اور اسلام کے حساب سے اپنی زندگی کو بتائیں۔ آج بس اتنا ہی۔ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔